دوستوں اس سے گزشتہ کلاسز میں ہم جو اردو کے جو شعری مجموعے تھے ان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. اس کلاس میں ہم جو فارسی شعری مجموعے ہیں کون کون سے ہیں ان سبھی کے بارے میں پوری وضاحت کے ساتھ پورے وستار کے ساتھ ہم بات کریں گے. پہلا شعری مجموعہ ہے مثنوی اسرار خودی. مثنوی اسرار خودی یہ مثنوی ہے اور اس کو صنف کے لحاظ سے کہا جا سکتا ہے. صنف کے لحاظ سے کیا ہے اور یہ کب 1915 میں شائع ہوئی. یہ کس زبان میں ہے؟ یہ فارسی زبان میں ہے. باقی ڈیٹیل ہم اس کی دیکھتے ہیں. 1915 عیسوی اقبال کے یورپ سے واپسی کے بعد سب سے پہلے شائع ہوئی. یہ 1915 میں اقبال کے یورپ سے واپسی کے بعد سب سے پہلے شائع ہونے والی کتاب ہے. ایک بات تو یہ یاد رکھیے گا, واپسی کب ہوئی تھی؟ 1908 میں ہوئی تھی. اور یورپ و امریکہ میں اقبال کی شہرت کا سبب بنی. اقبال کا پہلا فارسی شعری مجموعہ ہے یہ. ایک بات یہ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے, پہلا شعری مجموعہ ہے جو 1915 میں لاہور سے شائع ہوا. اسرار خودی مثنوی کی شکل میں ہے اور اس میں اقبال کے ایک مفکر یعنی وچارک. مفکر کس کو کہیں گے؟ وچارک. مفکر کہیں گے وچارک کو. وچارک تھنکر کے طور پر متعارف ہوئے, یعنی ایک وچارک کے طور پہ یہ پریچت ہوئے اور خودی ان کی شخصیت کا لازمی جز بن گئی. اس کتاب میں اقبال نے خودی کے مراحل کا ذکر کیا ہے. اسرار خودی یہ 20ویں صدی کی سب سے مقبول ترین شعری تصنیف ہے اور اس کے تقریباً 150 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں. مثنوی اسرار خودی کا انگریزی میں ترجمہ پروفیسر R.A. نیکلسن انہوں نے کیا ہے دوستوں, 1920 میں کیا تھا. دوسرا ہے دوستوں رموز بے خودی. رموز بے خودی, رموز بے خودی یہ 1918 میں شائع ہوتا ہے. رموز بے خودی کو ہم اس کا اسرار خودی کا دوسرا حصہ کہہ سکتے ہیں یا اس کی تکمیل کہہ سکتے ہیں اسرار خودی میں خود یعنی فرد کا احساس ہے, خود انسان کا احساس ہے, جبکہ بے خودی جو ہے یعنی اسرار بے خودی یا رموز بے خودی جو ہے اس میں معاشرے کے احساس کو سموئے ہوئے ہے. ٹھیک ہے, رموز بے خودی کو ہم اس کا دوسرا حصہ کہہ سکتے ہیں اسرار خودی کا, یا اس کی تکمیل کہہ سکتے ہیں. اسرار خودی میں خود یعنی انسان کا, فرد کا احساس ہے, لیکن رموز بے خودی پورے معاشرے کے احساس کو سموئے ہوئے ہے, یعنی اس میں پورے سماج کے احساسات کو, بھاوناؤں کو پیش کیا گیا ہے. انسان کی تخلیق, یہ تحقیق ہے, اس کو تخلیق کر لیجئے. تخلیق سماج میں ہوتی ہے اور دونوں ایک دوسرے لازمی ہے. انسان اور سماج کا گہرا رشتہ ہے. اقبال نے اپنی اس کتاب کو 1917 کے آخر میں مکمل کیا اور 1918 کے ربیع الاول میں یہ منظر عام پر آئی. اس کو آپ دوستوں یاد رکھیے گا کب شائع ہوئی. ان دونوں مثنویوں کو یکجا کر کے اسرار و رموز کے نام سے بھی, دونوں کو ایک نام سے اسرار و رموز کے نام سے 1923 میں دوبارہ شائع کیا گیا. عبدالرحمن بجنوری نے دونوں پر انگریزی میں تعارفی خاکہ لکھا اور پروفیسر نیکلسن نے 1920 میں اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا. تیسرا ہے پیام مشرق. پیام مشرق, پیام مشرق 1922 میں شائع ہوا. اقبال کی فارسی شاعری کا تیسرا مجموعہ ہے. فارسی شاعری کا یہ شاہکار مئی 1923 میں شائع ہوا تھا. 1923 میں شائع ہوا. بعض جگہ دوستوں آپ کو 22 ملے گا, بعض جگہ 1923 ملے گا.
تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو 1923 مانیں. یہ رباعیوں، غزلوں اور نظموں کا مجموعہ ہے. پروفیسر عبدالحق کے مطابق اس کے سر ورق کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جرمن شاعر گوئٹے کے دیوان مغرب کے جواب میں لکھی گئی. تو یہ پیام مشرق جو ہے گوئٹے جو ایک جرمن شاعر تھا، اس کے بارے میں ایک سوال. یہ جرمن مفکر تھے. کیا ہے؟ جرمن مفکر تھے. جرمن مفکر تھے. ان کے جواب میں لکھی گئی جو ان کا دیوان مغرب ہے، اس کے جواب میں، جس کی صراحت اقبال نے اپنے مقدمے میں کی ہے، یعنی جس کا خلاصہ انہوں نے اس کے مقدمے میں کیا ہے. اس کے بعد زبور عجم. زبور عجم 1927 میں شائع ہوا. اس میں اس کو بتا رہا تھا ان دونوں کو، بلکہ اس کو نہ مان کر آپ اس کو مانیے گا. زبور عجم فارسی غزلوں کا مجموعہ ہے. یہ مجموعہ 2 حصوں پر مشتمل ہے. پہلے حصے میں 156 اور دوسرے میں 75 غزلیں ہیں. اس کے علاوہ کچھ مستزاد لکھی ہیں یا جمع کی ہیں. یہ مجموعہ 1927 میں منظر عام پر آیا. یہ شیخ سعید الدین محمود سبستری کی مثنوی گلشن راز کا جواب ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جاوید نامہ. اس کے بارے میں یہ کس کتاب سے متاثر ہو کر لکھی گئی 1932 میں جاوید نامہ کس سے لکھی گئی؟ آپ کو اس کا آگے جواب ملے گا. جاوید نامہ 1933 میں، یہاں 32 دیا ہوا ہے، یہاں 33 ہے، اس کو 32 ہی کر لیجئے. اقبال نے جاوید نامہ دانتے کی ڈیوائن کامیڈی سے متاثر، یا ابن عربی ایک شخص ہیں، ان کے فتوحات مکیہ، یا ابو العلا معرہ کا رسالہ الغفران، ان سے متاثر ہو کر، ان سے پربھاوت ہو کر لکھی ہے. اور انہی کو سامنے رکھ کر جاوید نامہ کا خاکہ تیار کیا گیا. یہ اقبال کی فکری پختگی کا بھرپور اظہار خیال ہے. اس کو بہت اہم مانا گیا ہے دوستوں. اس میں 7 آسمانوں کا خیالی سفر منظوم کیا گیا ہے. فلک، قمر، فلک عطارد، فلک زہرہ، فلک مریخ، فلک مشتری، فلک زحل اور آسو افلاک جیسے عنوانات کے ساتھ ساتھ تاسین گوتم، تاسین زرتشت، تاسین مسیح اور تاسین محمدی جیسے ذیلی عنوانات اس میں شامل ہیں. یہ اقبال کی فارسی شاعری کا سب سے ضخیم کارنامہ ہے. امپورٹنٹ بات اس میں یہی ہے کہ ڈیوائن کامیڈی سے یا فتوحات مکیہ سے یا الغفران ان سے متاثر ہو کر لکھی گئی ہے. یہ ان کی شاعری کا، یعنی جو ان کی شاعری ہے اس کی فکری پختگی کا ایک طرح سے نمونہ ہے. مثنوی پس چے باید کرد اے اقوام مشرق. اقوام مشرق یہ بات کہہ رہے ہیں مشرقی اقوام سے. اس مثنوی کا شان نزول یہ ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں آپ، یعنی یہ 1936 میں تو لکھی گئی. اس کا لکھنے کا کارن یہ ہے کہ اقبال نے بھوپال میں ایک رات خواب میں دیکھا کہ سر سید مرحوم ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی بیماری کا ذکر سرور کائنات کی خدمت میں کیوں نہیں کر رہے ہو. تو جب ان کی آنکھ کھلی تو یہ شعر ان کی زبان پہ تھا. بس اتنا سا اس میں یاد رکھیے گا.